پارہ 5 ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ وہ ضبط اور طاغوت کو مانتے ہیں اور منکروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس سبب سے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی ہے۔ ان میں سے کسی نے اسے مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا انہیں ہم سخت آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے ستھری بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 57 تک تھا یہ۔ آیت نمبر 58 سے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وواد لے جائیں شیطان کی طرف، یعنی جو ان کا جھگڑا ہے وہ شیطان کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو تم دیکھو گے کہ منافقین اس سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہمیں تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ بس تم ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اتر جائے۔ آیت نمبر 58 سے 63 تک تھیں یہ آیتیں۔ اب آیت نمبر 64 سے، اور ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ بس تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں تمہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی سے قبول کر لیں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے۔
اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، رفاقت یعنی دوستی، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جو ہم کہتے ہیں نا انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں، تو یہاں پر وہ ہے کہ کس پر اللہ نے انعام کیا ہے، پیغمبر، صدیق، شہید، صالح۔ اور جو رسول اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اسے بھی انعام ملے گا، جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے 70 تک تھی یہ، اب 71 سے سورہ النساء۔ اے ایمان والو، اپنی احتیاط کر لو، پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگا دیتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ آیت نمبر 71 سے 76 تھی یہ، اب 77 سے سورہ النساء۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہمیں تھوڑی مدت تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ اب تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے، اور ہم نے تمہیں انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آیت نمبر 77 سے 79 تک تھی یہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تمہیں نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف
مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے۔ پس تم ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، اور جب انہیں کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ آیت نمبر 80 سے 83 تک تھی۔ اب سورہ النساء 84 سے۔ پس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مسلمانوں کو ابھارو۔ امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی بات کے حق میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو اس کے وروਧ میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی دعا دو۔ سلام کی بات ہو رہی۔ اس سے بہتر یا الٹ کر وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ 84 سے 87 تک تھی یہ۔ اب 88 سے۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں راہ پر لاؤ؟ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تمہیں چھوڑے رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی اجازت دی ہے۔ آیت نمبر 88 سے 91 تک تھا یہ۔ اب 92 سے۔ اور مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر مقتول اگر کس ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے
اور وہ خود مسلمان تھا تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان سمجھوتا ہے تو وہ تمہارے وارثوں کو خون بہا دے اور ایک مسلمان کو آزاد کرے۔ پھر جسے میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ قتل خطا کا بتایا جا رہا ہے کفارہ۔ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 92 سے 93 تک تھا، 94 سے۔ اے ایمان والوں، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے بہت سامان ہیں۔ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 94 سے 96 تک تھی آیتیں، اب 97 سے۔ سورہ النساء۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 97 سے 100 تک تھیں یہ آیتیں۔